خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبوط. صدق اللہ. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اے انسان، تو اپنے اوپر ذرا غور تو کر لے کہ چند سال پہلے تو کہاں تھا. اگر تیری عمر اس وقت 50 سال ہے تو 51 سال پہلے تو کہاں تھا. 40 سال کی عمر ہے تو 41 سال پہلے تو کہاں تھا. تیرا کوئی وجود دنیا میں نہیں تھا. یہ انسان کو کس نے وجود بخشا؟ اللہ نے بخشا. اور کیوں دیا اللہ نے وجود؟ اور دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا گیا؟ اس لیے پیدا کیا گیا: نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. نبتلیہ، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے سامنے دو راستے دکھا دیے. ایک راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے اور جس کا نتیجہ جنت کی شکل میں ملے گا، اور دوسرا راستہ جہنم تک پہنچاتا ہے. اپنی منشاہی زندگی کو گزارنے والا وہ جہنم میں جائے گا. نبتلیہ، یہ اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے تمہیں زندگی دی، اللہ نے تمہیں موت دی. موت اور زندگی کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون اور برے اعمال کرنے والا کون، اللہ کو راضی کرنے والا کون اور اللہ کو ناراض کر کے جانے والا کون. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے دو راستے کھول دیے. ایک انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اللہ نے بتایا، اور دوسرا راستہ یہ شیطان دکھاتا ہے. شیطان وعدے نہیں کرتا، صرف وسوسے ڈالتا ہے. اللہ کے جو حکم ہے اس کے اندر، اللہ کے حکم کے اندر وعدے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھو گے دنیا کے اندر یہ ملے گا، آخرت میں یہ ملے گا. روزہ رکھو گے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھو گے تقوی ملے گا، اور تقوی کی برکت سے تمہاری پریشانی دور ہوگی، اور تقوی کی برکت سے تمہاری روزی کا مسئلہ حل ہوگا. یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں. مگر شیطان قیامت کے دن، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب شیطان جہنم میں کھڑا کیا جائے گا، سارے اس کے متبعین، اس کے ماننے والے اس کے قریب جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھو جنہوں نے اللہ کی بات مانی تھی آج وہ تو مزے میں ہیں اور جنت میں جا رہے ہیں، تم بھی تو ہماری کوئی مدد کرو، ہم نے تمہاری بات کو مانا تھا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم. شیطان وہاں پہ تقریر کرے گا جو قرآن نے ذکر کی ہے. شیطان کی تقریر جو جہنم میں جانے سے پہلے لوگوں کے، وہ تقریر جو کرے گا قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. وقال الشیطان لما قضی الامر، جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جنت میں اور یہ لوگ جہنم میں، لوگ شیطان سے کہیں گے کہ کچھ تو کرو. وہ کہے گا ان اللہ وعدکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا. میں نے تم سے کوئی وعدے تو کیے نہیں تھے، تم یہ کام کرو یہ کام کرو، میں نے تم سے
مجھے وعدہ تو کیا نہیں تھا، تم نے تو اپنے خواہشات پہ عمل کیا، اب مجھے بلا بلا مت کرو اور مجھے کچھ نہ کہو، جو کیا تم نے اپنا خود کیا تھا، میں نے تم سے تو وعدہ کوئی نہیں کیا۔ بالکل صاف مکر جائے گا، جس کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، قرآن کہتا ہے کیا اے نبی جی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جو کچھ دل میں آتا ہے اس کو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دماغ آزاد، ہمارے جسم آزاد، ہمارے کان آزاد، ہماری جو مرضی کرے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ کوئی آزاد نہیں ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ سارا اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے سمیعا بصیرا، اللہ نے تمہیں آنکھ دی کہاں استعمال کیا، اللہ نے تمہیں کان دیا کہاں استعمال کیا، اللہ نے تمہیں دل دیا کہاں استعمال کیا، ہر چیز کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے دو راستے بتائے۔ کتنے راستے؟ ایک راستہ کون سا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ایک اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے۔ اگر انسان اس پہ چلتا ہے تو دنیا کے اندر بڑی خیر ہے۔ قرآن نے بہت سی جگہوں پر بتایا کہ جو اللہ کے احکامات کو مان کے چلے گا کیا ملے گا۔ بہت کچھ وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، میں ایک دو باتیں بتاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے بہت سے وعدے۔ ایک وعدہ اللہ نے قرآن میں یہ کیا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو مرد اور عورت، ذکر مرد، انثی عورتیں، جو مرد عورتیں جو اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ پر ایمان لائیں تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو تاکید اور ضرور بضرور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ یہ آخرت کی بہترین زندگی ہوگی؟ نہیں، دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے اندر فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ اللہ عطا فرما دیں گے۔ کس کو؟ جو اللہ کے حکم کو مانے اور نبی کی سنتوں پہ چلے، دنیا بھی بھلی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اور کیا ہوگا؟ ایسا آدمی جب دنیا سے رخصت ہوگا، کون؟ جس نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے کیا۔ ایسا آدمی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، 500 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ کتنے؟ پوری دنیا کی حکومت مل جائے، خدا کی قسم ایک فرشتہ آسمان سے زمین پہ نہیں اتروا سکتے، ساری حکومتیں، سارے مالدار مل جائے، مگر یہ آدمی اپنی زندگی میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اللہ کی مدد کو اور فرشتوں کو اتروا چکا، اور مرتے وقت بھی 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ 500 فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ رہے، اور اس کی جب روح نکل رہی ہے، ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح کو میں آسمان پہ لے کے جاؤں۔ بڑا استقبال ہو رہا ہے۔ کون آ رہا ہے آسمان پر؟ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہے، فلاں ابن فلاں دنیا سے مشقتیں برداشت کر کے آ جا رہا ہے۔ نبی جی نے کہا کہ چند لوگ تو یہ ہے کہ جنت کو چاہتے ہیں، اور میرے صحابہ میں سے چند ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ جنت کہتی ہے وہ کب آئیں گی میرے اندر، جنت کہتی میرے اندر کب آئیں گی۔ تو ایک تو میں نے عرض کیا جو اللہ کے احکامات کو مان کے زندگی گزارے، موت کے وقت میں بھی فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ رہے، اور موت کے وقت میں فرشتے آ کر یوں کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ،
چلو اللہ کی طرف، اللہ کو تم نے راضی کر لیا، اللہ تم سے راضی، اللہ نے اپنے نیک بندوں میں شمار کر دیا، اور اللہ نے جنت والوں میں تمہارا شمار کر دیا۔ موت کے قریب کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو آواز نہیں آ رہی، وہ نہیں دیکھ رہے، مگر مرنے والا آدمی دیکھ بھی رہا ہے فرشتوں کو، اور فرشتوں کی آواز بھی سن رہا ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے فرشتے یہ دوسری آیت بھی پڑھ کے سناتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ ہم تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے دنیا میں، اور مگر تم ہم کو نہیں دیکھ سکتے تھے، آج کے بعد سے تم ہم کو دیکھو گے، ہم تم کو دیکھیں گے، اور کہاں لے کے جائیں گے تم کو؟ اللہ کے دربار میں لے کے جا رہے۔ وہ دربار کیسا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل کے اندر خواہش آئے گی اللہ اس کو پورا کریں گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اب جلدی کرو، اللہ کا دسترخوان تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ الدین یسرون، دین تو بہت آسان ہے، دنیا کی ساری چیزیں بڑی مشکل، اور دین تو بہت آسان ہے۔ الدین یسرون، دین بہت آسان ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے دین بنایا ایسا جو بہت آسان، اور اللہ نے تمہارے لیے کوئی مشکل دین نہیں بنایا۔ کھانا کھانا ہے منہ سے کھانا کھو، پاؤں سے چلنا ہے تو پاؤں سے چلو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت کچھ اور حکم دیتی ہے۔ ہاں، نبی کا طریقہ دیکھ لو اور کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو اللہ کے حکم کو اور نبی کی سنتوں کو دیکھ کر چلیں گے کیا نتیجہ نکلے گا؟ زندگی بھی مزے کے ساتھ، موت بھی بڑے اطمینان کے ساتھ آ رہی ہے۔ دنیا والے تو رو رہے ہیں، اور وہ خوشی خوشی دنیا سے خوشی خوشی جا رہا ہے، بڑے مزے کے ساتھ جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ جنت، ابھی اس کو قبر میں لے جایا جا رہا ہے، لوگ تو دیر میں لے کے گئے، مگر جنت کا بستر فرشتوں نے آ کے جلدی سے پہلے ہی بچھا دیا۔ اس کی قبر کے اندر جنت کا بستر پہلے سے بچھا دیا گیا، اور وہ جنت کے بستر کے اوپر جا کے لیٹ گیا، آرام سے لیٹ گیا، اور اس کا حساب کتاب ہوا، اور حساب کتاب میں بھی یہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اس کو کہا گیا تو بالکل اطمینان سے سوتا رہے، اب تجھے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں، اور آج تک تو خطرہ تھا کہ تو کہیں غلط راستے میں نہ بھٹک جائے، مگر آج کے بعد سے تو نے جب اللہ کو راضی کر کے آ گیا، اب کچھ بھی نہیں، اب آرام کرتا رہے جب تک میدان محشر قائم نہ ہو جائے۔ اب یہ آدمی جب قیامت قائم ہوگی تو اب اس آدمی کو اٹھایا جائے گا، اور فرشتے اس کا استقبال کریں گے۔ فرشتے اس کے استقبال کے لیے آئیں گے، اور فرشتے اس کو استقبال کریں گے، اور پھر اس کے لیے فیصلہ ہوگا۔ جنت کا جب فیصلہ ہو گیا، فریقم فی الجنت و فریقم فی السعیر، ایک جماعت جنت کی طرف جا رہی ہے، فرشتے اس کی طرف آ گئے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، وسیق الذین اتقوا ربہم، ایک زوردار استقبال ہو رہا ہے، ایسا استقبال کہ دنیا میں نہ کسی وزیر اعظم کا ہوا، نہ کسی صدر کا ہوا، نہ کسی کا ہوا، نہ ہوگا نہ ہوا پہلے کسی کا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، فرشتے آئیں گے، کہیں گے چلو جنت کی طرف، اور جنت میں اس کو لے کے جائیں گے۔ اس کے جنت میں جانے سے پہلے اور جنت کے دروازے تک کیا کچھ ہوگا میں عرض نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچا، جنت کا دروازہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ایسا خوبصورت دروازہ۔ بعض روایت میں آتا ہے 70 سال تک جنت کا دروازہ ہی دیکھتا رہے۔ یہاں پہ ایک مسجد ہے، اس کا دروازہ بنا، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، 2 منٹ کے اندر دیکھ لیا، کوئی زیادہ دیر تو نہیں لگتی، 2 منٹ 1 منٹ میں دیکھ لیا۔ 70 برس تک فرشتے اندر سے آئیں گے، کیا ہو گیا؟
کیا ہو گیا ابھی تک اندر داخل نہیں ہو رہے؟ کہہ رہے جنت دروازہ تو دیکھنے دو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے لو کان الموت لما تفرہا، اگر موت ہوتی تو مارے خوشی کے دروازے کو دیکھ کر ہی کہ اس کا انتقال ہو جاتا، مگر وہاں پہ موت تو نہیں۔ اب اندر گیا، یہ اندر چلا گیا، اندر جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہیں گی، کیا کچھ ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قرآن نے ایک جملہ کہا اور حدیث نے ایک حدیث نبی نے فرمائی، قرآن نے اتنا کہا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، اے جنتی، اے انسانوں، تمہیں جنت میں کیا کچھ ملے گا تمہیں دنیا میں بتایا نہیں جا سکتا۔ اور نبی جی نے کہا کہ ایسی چیزیں ملیں گی مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، نہ دنیا کے اندر کسی کان نے ایسی نعمتوں کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتوں کے بارے میں دیکھا، نہ کسی کا تصور اور نہ کسی کا ذہن وہاں تک جا سکے۔ اس کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگو جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ اعدت للمتقین، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ سے خوف کھا کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت ایسی بنائی ہے جس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اور دنیا کے چند چیزوں کے خاطر ہم آخرت کو بھلا بیٹھے اور آخرت سے دور ہوتے جا رہے۔ کیا کچھ ہے وہاں پر؟ لوگوں نے مستقل اس کے اوپر احادیثیں جمع کی ہے، کئی جلدیں لکھی اس کے اوپر جنت، جو بہت تھوڑا سا، بلکہ یہ کہا جائے کہ جو انسان کی عقل میں آ سکتا ہے وہ تو نبی نے بتایا، جو عقل میں نہیں آ سکتا وہ نہیں بتایا۔ انسان کی سمجھ چھوٹی سی ہے دنیا کی، وہ ہے نا، یہ سونار کا ترازو ہوتا ہے، سونار کا ترازو، اس میں تولا اور ماشاء تلتا ہے، اس کے اندر کوئی لکڑی تولے، کوئی پتھر کو تولے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ انسان کی عقل اتنی سی، جنت کی نعمتیں بہت بڑی بڑی کہاں دنیا میں سمجھ میں آ سکتی ہے؟ ہاں اتنا کہا گیا کہ تم آ جاؤ ہمارے پاس، پھر ہم جو کچھ دیں گے پھر یہاں پر ملے گا تم کو، جس کا دنیا میں تمہارا تصور بھی نہیں تھا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سارے کہتے ہیں دوڑنے کو، چلنے کو نہیں کہتے۔ جو جنت کی طرف چلے گا پیچھے رہ جائے گا، جو جنت کی طرف چلے گا پیچھے رہ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے چلو نہیں بلکہ دوڑ لگاؤ، سارے کہتے ہیں دوڑنے کو۔ صحابہ نے ایسی دوڑ لگائی کہ قیامت تک ایسی دوڑ کوئی بھی نہیں لگا سکے۔ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جنت کی طلب کے اندر، جنت کی شوق کے اندر دوڑ لگاتے چلے گئے، وہاں تک پہنچ گئے جہاں پر میں نے عرض کیا کوئی بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو ایک طرف تو ہمیں یہ کہا گیا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ایک راستہ کون سا؟ وہ جنت کا راستہ ہے جو اللہ کی رضامندی کا راستہ ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی اس میں خوش ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی انعامات دیتے ہیں، دل مطمئن ہوتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ دو جنتیں عطا فرماتے ہیں، دو جنتیں، ایک جنت تو ہوگی مرنے کے بعد، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، دنیا کی زندگی بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ غلط کہہ رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے۔ جنت کا مزہ دنیا کے اندر بھی آنے لگتا ہے، ذرا قدم اٹھا کے تو دیکھیں۔ میں نے عرض کیا بہت آسان راستہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے لیے دین کو بہت آسان بنایا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے تمہیں بنایا اس لیے کہ اللہ تم کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ اللہ تم کو عذاب دے۔
اللہ نے تمہیں جنت میں پہنچا. ساری دنیا کے لوگ اللہ کے بندے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، خواہ وہ ایمان والے ہوں یا نہ ہوں، سبھی کو اللہ نے بنایا، سبھی اللہ کے بندے ہیں، اور سبھی کو اللہ کہتے ہیں کہ تم جنت کے لیے بنائے گئے ہو، جہنم کے لیے نہیں. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک جنت بنا دی جاتی ہے اور ایک جہنم. دیکھ تیرے لیے ہم نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے، اس راستے پہ چلے گا تو جنت تیرے لیے، اس راستے پہ چلے گا تو جہنم ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جنت چھوٹی ہو گئی. کہاں سے ملے گی جنت ہمیں؟ اللہ نے بچے کے پیدا ہوتے ساتھ ہی جنت بنا دیتے. اس آدمی کی یہ جنت. تو میں نے عرض کیا بڑے مزے کی زندگی. قرآن نے بار بار اس کو بیان کیا، ایک جگہ پر نہیں، بار بار بیان کیا. ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جنت کی نعمتیں بے انتہا ہے، لا یعد ولا یوسا، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اس کی نعمتیں کیا کیا ہے. اور وہاں پر اللہ نے ایک چیز عورتوں کی شکل میں پیدا کیا. مولانا فرماتے تھے کہ انسان کی چاہت ہوتی ہے عورتوں کی طرف، اس لیے قرآن نے جنت کی عورتوں کا بھی تذکرہ بار بار کیا. وحور عین، وہاں پہ حوریں ہوں گی، واکواب، وہاں پر ایسی ایسی حوریں اور ایسی ایسی عورتیں ہوں گی جس کا تصور دنیا میں نہیں. آدمی دیکھے گا اس کے چہرے پر، اپنا چہرہ اس کے چہرے پہ نظر آئے گا، اس کے سینے کو دیکھے گا، اس کے سینے، اور وہ 70 کپڑے پہنے ہوئی. کتنے؟ 70 کپڑے پہنے ہوئی. 70 کپڑے کے اندر اس کی یہ دیکھے گا، اس کے سینے کو کھال نظر آ رہی، کھال کے اندر گوشت نظر آ رہا، گوشت کے اندر سے ہڈی، ہڈی کے اندر دل، اور دل کے اندر اس کی محبت اچھلتی ہوئی نظر آ رہی. اللہ اسی کو کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے لوگوں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. کہاں دنیا میں پھنس گئے؟ دنیا قیامت کے دن آئے گی اور کہے گی اے اللہ مجھے کسی جنتی کی جنت میں کسی کونے میں جگہ دے دے. اللہ میاں کہیں گے تو گندی، اور تو کسی جنتی کے جنت میں تجھے جگہ دوں گا تو اس کی جنت بھی گندی، تو اس لیے تجھے تو کسی جگہ ہی نہیں ملے گی جس کے پیچھے صبح شام ہم کرتے ہیں. نبی جی نے ایک موقع پر ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی جی نے فرمایا کہ جنت میں جا کے سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ صحابہ تو بڑے باادب تھے. اللہ و رسول عالم، اللہ رسول ہی کو معلوم ہے. پھر نبی نے جو بات کی اہمیت زیادہ ہوتی تھی نبی اس کو 3 دفعہ سوال کرتے تھے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. جنت پہ جا کر سب سے پہلا کام کیا کرو گے؟ یہ دکانداروں کو اگر کہا جائے کیا کرو گے، یہ تو کہیں گے جنت میں جا کے دکان ہی کھولیں گے جا کے. نبی جی نے 3 دفعہ سوال کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے بعد سب سے پہلے تم جنت میں پہنچنے کے بعد کام کرو گے، اپنی جنت کی عورت کے ساتھ تم معانقہ کرو گے. کتنے دن کا کرو گے؟ اللہ و رسول عالم. نبی جی نے کہا 70 سال کا پہلا معانقہ ہوگا. کتنے سال کا؟ دنیا کی زندگی بھی 70 سال کی نہیں. ہاں کہاں بھٹک گئے ہم؟ تبلیغ میں یہی کہا جا رہا ہم بھی سیدھے رخ پر آئے اور ساری انسانیت کا سیدھا رخ لوگوں کا کریں. کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ آپ سے بھی خوش، ان سے بھی خوش. ایک موقع پہ نبی جی نے فرمایا، نبی حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی نے فرمایا صحابہ کا مجمع تھا، اگر جنت کی عورتوں کے 2 یا 3 بال، صرف بال تو کالے ہوتے ہیں نا، 2-3 بال اگر دنیا میں دکھا دیے جائے، دنیا کا سینٹر بیچ کیا ہے؟ بیت اللہ. اگر بیت اللہ پہ کے اوپر دکھا دیا جائے ساری، اور دن وقت کیا ہے؟ 12 بجے کا. 12 بجے کا وقت ہے، سورج اپنے آفتاب سے نکلا ہوا ہے. عجیب اس کی روشنی بدل گئی. کیا ہو گیا؟ روشنی بدل گئی، سورج کی روشنی ختم. یہ کیا ہو گیا؟ نبی جی نے فرمایا
وہ کیا مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، وہ جنتی عورتوں کے 2-3 بال ہوں گے کہ جنت کی وہ جو ہے دنیا کے سورج کی روشنی میں مدھم پڑ جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر خوشبو، پوری دنیا کے اندر خوشبو، مدنی مسجد کے اندر بیٹھ کے خوشبو آ رہی ہے، عجیب خوشبو، یہ کیا ہو گیا؟ کہا جائے گا وہ 2-3 بالوں کی خوشبو ہے۔ ابن عباس فرماتے تھے جب بالوں کے اندر تو خوشبو نہیں ہوتی اور بالوں کے اندر تو روشنی نہیں ہوتی، روشنی تو چہرے پہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر اس کا چہرہ دنیا والے دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ ہاں 2-3 بال کی جگہ سارے بال دنیا میں دکھا دیے جائے پھر کیا ہو جائے؟ ہاں؟ اللہ ایسا نہ کیا نہ کریں گے تاکہ یہ امتحان میں رہے کہ اللہ کی بات مان کر کون قدم اٹھاتا ہے اور اپنے مشاہدے پر کون چلتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے 2 راستے بنا دیے، ایک راستہ کون سا ہے جس پہ چل کر اللہ خوش ہوتے ہیں، جس پہ چل کر اللہ دنیا کو بھی بھلی بناتے ہیں، آخرت بھی شاندار بنے گی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے دنیا کے اندر سواری بڑی اچھی لگتی ہے، کیا جنت میں سواری ہوگی؟ نبی جی نے کہا ہاں سواری ہوگی، اور کیسی ہوگی؟ سونے اور چاندی کی ہوگی، تجھے لے کر اڑیں گی جہاں تیرا دل چاہے گا۔ ہاں دنیا ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پہ سواری لے کر آدمی سونے چاندی کی آدمی کا دل چاہے گا کہ کوئی تفریح کی جگہ جایا جائے تو وہاں پر وہ دل کے اندر خیال آئے گا، صرف دل کا خیال، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، دل کا خیال، اس کے لیے سواریاں آ گئی اور اس کے لیے نظام بنا دیا گیا، اور یہ اس کے گھوڑے اڑے اور اس کی سواریاں اڑی اور آب کوثر کے پاس پہنچی، وہاں پر عجیب قسم کے محلات، عجیب قسم کے محلات، وہاں پر اس نے چکر لگایا، کوئی دروازہ ہی نہیں اندر جانے کے لیے، ایک طرف سے وہ جب داخل ہونا چاہے گا دروازہ خود بخود کھلے گا، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یہ جنتیں تو ایسی ہیں کہ تم سے پہلے اس میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ بعض جنتیں ایسی ہوں گی جو فضا کے اندر ہوں گی، اوپر فضا کے اندر ہوگی، یا رسول اللہ ہم اس کے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ نبی جی نے فرمایا پرندے اپنے گھونسلے میں کیسے جاتے ہیں؟ کہا ان کو وہ تو اڑتے ہیں۔ نبی جی نے فرمایا تم بھی اڑو گے اور اڑ کے اپنی جنت کے اوپر پہنچ جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یا صحابہ سے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کے اوپر کیسے بیٹھتے ہو؟ یا رسول اللہ وہ بیٹھ جاتا ہے، ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا وہ جنت نیچے آ جائے گی، تم بیٹھو گے، پھر تم کو لے کر اوپر چلی جائے گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اے لوگو جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کیا خیال ہے لگائیں گے دوڑ؟ اکیلے لگائیں گے سب کو لے کر جائیں گے؟ ایک آدمی ہے، ذرا توجہ کیجیے، ایک آدمی ہے اس نے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، پھر لوگوں کو اس نے آمادہ کیا، 100 آدمیوں کو اس نے غلط راستے سے اللہ نے ذریعہ بنایا اور اس نے غلط راستے سے ان کو ہٹوایا اور جنت میں داخل کروایا، تو اب اس کو کتنی جنت ملی؟ 1 یا 101؟ 101۔ یہ جتنی بھی محنت کر لے 101 جنت کہاں ملے گی اس کو؟ یہ 100 آدمیوں کی جنت جو ہوگی اس کی جنت میں شامل کر دی جائے، اس کے لیے یہ ذریعہ بنا۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کتنی جنتیں ساتھ میں ہوں گی، اور صحابہ کے لیے، اور صحابہ اور ہم سب کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی جنتیں کتنی ہوں گی۔ سب سے آسان کام تو یہی ہے، آدمی جہاں تک بھی پہنچے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ دوسروں کو بھی آمادہ کرے، اس کے لیے اس کی جنت میں جتنی نعمتیں سب کچھ اس کو مل جائے، سب کچھ جمع کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی، اس کی جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اس کے لیے کچھ دنوں کے لیے گھروں کو چھوڑنا پڑے، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ سال کے لیے کہا جائے گا چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی زندگی ہے، زندگی تو وہاں پہ شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔
کبھی ختم نہیں ہوگی. کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے کہا جاتا ہے سالانہ 4 مہینے لگائیں تو لگائیں گے انشاءاللہ. اپنی اپنی مسجدوں میں 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ 6 گھنٹہ لگا کے پورے محلے کی ایک فضا کو پلٹ دیں گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا بھائی؟ ہاں. قاسیہ کی جنگ میں ایک صحابی تھے، کسی وجہ سے ان کو جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا. پاؤں میں بیڑیاں تھی، ہاتھ میں جنزیر تھی، ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. قاسیہ کی جنگ بڑی خطرناک، یہ ایران کی جنگ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے. اس کو پتہ چلا، گھر کے اندر بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور کہنے لگا بھائی مجھے کھول دو، مجھ سے سنا نہیں جا رہا مسلمانوں کی شکست. باہر اس کو کھولا گیا. اس نے اکیلے آدمی نے، ان کا نام تھا ابو محجن، اکیلے آدمی نے پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا. اکیلے آدمی. لوگوں نے کہا کہ ہم تو شکست کھا چکے تھے، اللہ نے کسی فرشتے کو بھیجا ہوگا جس نے سارا نقشہ بدل دیا. پتہ چلا کہ وہ تو ابو محجن تھا. ایک آدمی تھا. ایک آدمی پوری دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے نہیں؟ وہاں الیاس صاحب کتنے تھے؟ بولیے. ایک تھے؟ بہت سے تھے. ابو بکر کتنے تھے؟ امام ابو حنیفہ کتنے تھے؟ امام شافعی کتنے تھے؟ پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا انہوں نے. کیا ہم مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے اندر سے احساس کمتری کو نکالیں. صحابہ، وہ تو صحابہ تھے، اتنا کام کیا. اور قیامت کے قریب حضرت مہدی آئیں گے، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ کام کریں گے. حضرت فرماتے تھے مولانا عمر صاحب اپنے اندر سے احساس کمتری کو نکالے کہ ہم بھی تو اللہ کے بندے اور اللہ کے بندے ہیں اور نبی کی امتی ہیں. ہمارے پاس بھی اللہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، سارے احکامات موجود ہے. جو مدد اللہ کی ان کے اوپر آئی تھی، کیا ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی؟ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، ساری دنیا کے اندر انتشار سا ہوا. وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ. عرب کے اندر 5 قسم کے ارتداد آ گئے. حضرت ابو بکر نے وہ کام کیا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. سارا دنیا کا نقشہ بدل دیا. اللہ نے قیامت تک کے لیے دکھا دیا، دیکھو اگر نبی بھی نہ ہو مگر نبی والے طریقے پہ چلو گے، اللہ اس زمانے کے حالات کو بھی بدلیں گے. ایسے بدلیں گے جیسے کہ اللہ کے نبی نے محنت کی تھی. اور تقریباً 600 سال کا عرصہ جو بت پرستی میں صحابہ کا گزرا، سارا اللہ نے ختم کیا. ابو بکر کے دور میں ایسے حالات بگڑے، انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، نبی کے طریقوں کو کیا، اس طریقے پر کیا جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا. اللہ نے نقشہ بدل دیا. قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا، کیسا بھی زمانہ ہو، کیسے بھی حالات ہو، جیسے بھی مسائل ہوں، اللہ ان سب کو بدل کر اللہ صحیح رخ پر ڈال دیں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے، کوئی الگ راستہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے غلط رخ پر چلے، ابھی تو میں نے ایک رخ مختصر سا کیا، اگر دوسرا رخ اپنے خواہشات والا، اپنا دوسرا رخ شیطان کی اتباع والا اگر ہم یہ دنیا میں کر کے گئے، جو مرضی کر لیا، جو مرضی کیا، تو قرآن نے بہت سی آیتوں کے اندر اس کو بیان کیا. قرآن کی ایک آیت یہ آتی ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قیامت کے دن ایسے لوگ جو اللہ کے حکم کو توڑ کر آئے اور نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر آئے، جب قیامت جو ان کی دنیا بھی تنگ کر دی جائے گی، پریشانی ان کے اوپر ڈال دی جائے گی. بڑے فرماتے ہیں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، بڑے فرماتے ہیں جب سے اللہ نے دنیا کو قائم کیا، قیامت تک جتنی پریشانیاں آئیں گی اور جتنی پریشانیاں میں لوگ ہیں، ہر آدمی یہاں پر جو بیٹھا ہوا یا باہر، ہر آدمی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں. غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میری پریشانیوں کو تم نہیں جانتے، میں بہت پریشان ہوں. ساری پریشانیاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک
ساری پریشانیوں کو جمع کر لیا جائے تو ایک آدمی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا اور وہ جہنم میں چلا گیا، اس سے زیادہ اس کے اوپر پریشانی ہوگی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر دنیا کی ساری پریشانیوں کو ذرہ سمجھا جائے تو اس کی پریشانی پہاڑوں کے برابر، اگر ساری دنیا کی پریشانیوں کو قطرہ بنایا جائے تو اس کی پریشانی سمندروں کے برابر ہوگی۔ دنیا کا قطرہ اور دنیا کا ذرہ اور دنیا کا قطرہ برداشت نہیں ہوتا تو قیامت کے دن کا پریشانیوں کا سمندر اور قیامت کے دن کا پریشانیوں کا پہاڑ وہ کیسے برداشت ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن اللہ نے ہدایت کی کتاب نازل کی، عجیب اللہ نے کیسے سمجھایا۔ قربان جائے اللہ کے اوپر۔ ماں باپ بھی سمجھا کے تھک جاتے ہیں، اور اخبار میں دیتے ہیں میں نے اپنے بچے کو آگ کر دیا۔ اب وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا وہ الگ چیز ہے، علماء سے پوچھیں، مطلب کہ والدین بھی تنگ آ جاتے ہیں، مگر قرآن کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر قربان جائیں۔ کوئی صفحہ تو کھولیں آپ جس کے اندر اللہ نے الگ الگ طریقوں سے ہمیں نہ سمجھایا ہو۔ اب نہیں مانتے تو اب تو مان جاؤ، ابھی تک نہیں مانے تو اب تو مان جاؤ، ابھی تک نہیں مانے تو اب تو مان جاؤ۔ اس طریقے سے اس مثال سے نہیں مان رہے تو اب اس مثال سے تو مان جاؤ۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر آدمی بھاگے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا۔ دنیا میں ہم دونوں ساتھ کھیلا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، آج تھوڑی سی میری مدد تو کر دو۔ اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس جائے گا، ہر ایک سے یہ کہے گا مجھے ایک نیکی تو دے دو، ایک نیکی کو دے دو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر آدمی دوسرے سے بیزار ہوگا۔ دنیا میں لوگوں کو ترس آ جاتا ہے، وہاں پر کوئی کسی پہ ترس نہیں کھائے گا۔ ایک آدمی ترس کھا لے گا، ایک نیکی والا۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر اللہ نے پھر سمجھایا، وَلَا يُسْأَلُ، قیامت کے دن دوستوں سے بھی باتیں نہیں کرے گا۔ دوست آئے گا، آدمی آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ وَفَصِيلَتِهِ الَّذِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ اے اللہ یہ میرا خاندان ہمارے آپس میں بڑی محبت تھی، ہر اتوار کو جمع ہوتے تھے، فلاں وقت میں جمع ہو جاتے تھے۔ اے اللہ میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اے اللہ ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کلا انہا لظا۔ کلا کا لفظ آتا ہے ڈانٹنے کے لیے۔ 15 سپارے کے بعد جب بھی کلا آئے گا تو بطور ڈانٹنے کے استعمال ہوتا ہے۔ کلا انہا لظا، ہر ایک کے لیے بھڑکتی ہوئی آگے، جس نے بھی اللہ کے حکم کو توڑا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے، اب بات ختم ہو گئی۔ اب وہ ایک طرف تو وہ یہ کہتا ہے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال کر اے اللہ تو مجھے بچا لے، اور دوسری طرف وہ کہے گا ملء الارض ذہبا، ملء الارض ذہبا، اے اللہ دنیا میں بھیج دے، دنیا کے زمین آسمان کے خلا کو سونے چاندی سے بھر کر میں تجھے ہدیہ کے طور سے دے دوں گا، مجھے جہنم سے بچا لے۔ نہ کوئی بڑھ سکتا ہے نہ اس کی بات کو مانی جائے گی۔ دنیا آسمان کے خلا کو سونے چاندی سے بھر کر میں دے دوں، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ اللہ کہیں گے نہیں، وقت گزر گیا، کوئی سفارش کرنے والا سفارش بھی نہیں کرے گا، لا یشفع، سفارش بھی نہیں ہوگی، اللہ کے عتاب کے اندر ہوگا، اور کہا جائے گا ذوقوا، عذاب کو چکھو، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ یہ قرآن ہے۔ جب ایک مرتبہ جہنم کی کھال آدمی کو جلائے گی، دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ حسن بصری بہت بڑے مفسر قرآن تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے ایک
ایک دن کے اندر کتنی مرتبہ ہوگا؟ 70,000 مرتبہ جہنم کی کھال کو جہنم کی آگ جلائے گی اور دوبارہ پیدا کی جائے گی اور کہا جائے گا لیذوقوا العذاب لیذوقوا العذاب، عذاب کو چکھو۔ دنیا کے اندر لوگوں نے سمجھایا، تم نہیں سمجھے، اب سمجھنے کا وقت ختم ہو گیا، جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، فرشتے چاروں طرف سے دوڑ کے آگے پکڑ رہے ہیں اس کو۔ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی پیشانیوں سے پکڑا، اس کو منہ کے بل لٹایا اور اس کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جہنم کو دیکھ کر دور سے یہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ نظر آ گیا، اے اللہ دیکھ لیا، اے اللہ دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے، نعمل صالحا، دن میں بھی تیری عبادت کروں گا، رات کو بھی عبادت کروں گا، نعمل صالحا انا موقنون، مگر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اب دنیا میں کبھی بھی نہیں جا سکو گے، جو ایک دفعہ گئے تھے وہیں پہ امتحان تھا، تم امتحان میں فیل ہو کر آ گئے، جہنم کے دروازے پر پہنچے۔ جہنم کا دروگا جس کا نام مالک ہے وہ یوں کہے گا الم یاتکم نذیر۔ آہا، عجیب جملے قرآن نے کہا، چھوٹے چھوٹے سے جملے زندگی کو بدلنے والے۔ الم یاتکم نذیر، کیا کسی نے بھی تم کو سمجھایا نہیں تھا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے؟ بئس المصیر، بئس المصیر، بہت بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے قالوا رب، ہمیں لوگوں نے سمجھایا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے لوگوں کی باتوں کو جھٹلایا اور کہا یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کوئی بھی چیزیں نہیں، اپنی طرف سے یہ بناتے ہیں۔ وہ دھکا دے گا اور جہنم کے اندر دھکیلے گا۔ جہنم کا دروازہ چھوٹا، نیچے بہت بڑا، جیسے کہ تندور ہوتا ہے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں، تم یہاں پر کیوں آ گئے؟ ہم پہلے سے یہاں پہ تنگ ہے۔ اتنا اندھیرا جہنم میں، جہاں آگ ہوتی ہے وہاں پہ روشنی ہوتی ہے، مگر میرے نبی نے کہا کہ جہنم میں اندھیرا، ایسا اندھیرا کہ کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا، ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو کاٹ رہے، ایک دوسرے کو کھا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ عجیب معاملہ، عجیب بدبو آ رہی، عجیب نظام بن رہا۔ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کتنے عرصے تک چلاتے رہیں گے؟ کہا جائے گا ان کو پانی پلا دو۔ پانی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا پیپ ہوگا، جہنمیوں کا پیپ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جب وہ قریب پانی کرے گا تو کیا ہوگا؟ اوپر کا ہونٹ سر کی طرف اور نیچے کا ہونٹ نیچے کی طرف، بڑی مشکل سے یہ پانی پیے گا، سارے اندر کی چیزیں پکھانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ کو ہم بدلیں، اپنے آپ کو بدل لیں، دنیا بدل جائے گی۔ آج ہم دوسرے کے بدلنے پہ آ گئے، اپنے آپ کو بدلے، اللہ سب کو بدل دیں گے، بڑی بڑی حکومتیں بدل جائے گی، بشرطے کہ ہم اپنے آپ کو تو بدل دیں۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ توبہ کر لیں، سچی توبہ، روزانہ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں، اے اللہ جہنم میں جانے والے بہت ہو گئے، اے اللہ اب تو میرا بھی رخ اور ساری انسانیت کا رخ بدل دے، اب تو ساری انسانیت کو جنت کا راستہ دکھا دے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا بھائی؟ قرآن کی عجیب قرآن نے ہمیں سمجھایا، کبھی قرآن کھول کے تو دیکھیں۔ اخبار نہ پڑھیں تو سر میں درد ہوتا ہے، کہتا اخبار نہیں پڑھا، آج قرآن نہیں پڑھا تو کوئی درد نہیں۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ۔ قرآن کہہ رہا تم کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ نے سکھلائی ہے، اللہ نے جلوائی ہے، وہ آگ کیا ہوگی؟
الذی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کی ابتدا انسان کے دل سے ہوگی۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا پاؤں جل گیا زندہ ہے، ہاتھ جل گیا زندہ ہے، مگر جب آگ دل پر پہنچتی ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ وہاں کی ابتدا انسان کے دل سے شروع ہو جائے گی اور وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی۔ سوچے تو صحیح، اگر موت آ جائے سارا معاملہ ختم۔ یا مالک، اللہ سے یہ لوگ کہیں گے اے اللہ معاملہ ختم کروا دے ہمارا۔ اللہ کہیں گے، اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کی اور جہنمیوں کی 5 باتیں ہوگی۔ کتنی؟ قرآن میں کتنی باتیں؟ میں الگ بات بتاؤں، جہنم کا اللہ سے بات، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جہنم کا دروغہ مالک، اس سے یہ کہیں گے، قرآن میں آیا یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے جہنم کا دروغہ مالک اللہ سے کہہ کے ہمارا معاملہ ختم کروا دو، ہم جنت نہیں چاہتے، ہمیں تو جہنم نے اتنا تنگ کی، ایسے پریشانی ہے کہ اللہ اب تو بس کروا دے، اے اللہ بس جو کچھ تو کہے گا ہم تیار ہیں، مگر اب جہنم ہمیں جلا کے راکھ ختم کر دے۔ یا مالک لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ اس کے بعد جہنم کا دروغہ کہے گا انکم ماکثون۔ نبی جی نے کہا تم کو معلوم بھی ہے کتنے دنوں تک یہ کہیں گے؟ 1000 برس تک یہ کہتے رہیں گے، نہ دن نہ رات مسلسل یہ جملہ کہیں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے اللہ جہنم کا دروغہ اللہ سے کہہ کر ہمارا معاملہ ختم کروا دو۔ مسلسل یہ کہتے رہیں گے، 1000 سال کے بعد وہ کہے گا انکم ماکثون، اللہ کی طرف سے کہا یہ حکم آ گیا، ہمیشہ یہیں پہ رہو گے 1000 سال کے بعد۔ پھر اللہ فرمائیں گے انہوں نے تجھے بھی تنگ کیا، دروازہ بند کر دو جہنم کا، آگ کی کیلیں اس میں ٹھوک دو تاکہ ان کی آواز اب باہر بھی نہ آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے لہم فیہا زفیر و شہیق، ان کی آواز ایسی ہوگی جیسے کہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، مگر اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے دنیا والو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے دنیا کی زندگی ویسی فالتو ہے، کیا ہم تک لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ اللہ کی طرف سے سوال ہے، بتائیے جائیں گے اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ ابو جہل آیا ایک ہڈی لے کر، پرانی ہڈی، اس کو مسئلہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ تو بالکل ریزہ، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا جس نے پہلے زندہ کیا وہ دوبارہ بھی کرے۔ آدمی ختم نہیں ہوگا، آدمی چلتے ہی چلا جائے گا۔ بھائیوں، پوری دنیا کا رخ کو مجھے اور آپ کو سیدھا کرنا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے اللہ کی مدد 2 قدم آئے گی۔ جو آدمی چل کر جاتا ہے اللہ کی مدد دوڑ کے آتی ہے، جو چل کے جائے گا اللہ کی مدد دوڑ کے آئے گی۔ آپ چاہتے ہیں لوگ جنت میں جائیں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ جنت میں جائیں، ذری سی محنت ہوتی ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، نوح علیہ السلام نبی ہیں، کتنی محنت کی؟ 950 سال۔ ہم میں سے کوئی ہے 950 سال کا؟ 950 سال تک دعوت دے رہے ہیں، تھوڑے سے لوگ، 80 آدمی 82 آدمی مسلمان ہو۔ دنیا کے اندر تبلیغ کا کام چند سال پہلے شروع ہوا، پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی۔ اللہ چاہتے ہیں کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ نے انسان کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اللہ نے تو پیدا کیا جنت کے لیے پیدا کیا ہے، تو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، کوئی قدم تو اٹھائے اللہ کی طرف۔ ایک غزوے کے اندر ایک عورت کو نبی جی نے دیکھا تو صحابہ نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ روٹی پکا رہی تھی، آگ جل رہی تھی، بچہ اس کے آگ کے قریب آتے ہیں، اس عورت نے جلدی سے اس کو پیچھے چھوڑ کے آتی، روٹی پکا رہی، کھانا پکا رہی، پھر وہ بچہ آ جاتا، اس کو بڑی محبت پیار سے اٹھاتی، گود میں پیچھے چھوڑ کے آ جاتی۔ پھر نبی بھی دیکھ رہے، صحابہ بھی دیکھ رہے۔ نبی جی نے فرمایا جتنا یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے اتنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو دل میں ایک بات تھی صحابہ نے پوچھ لی کہ اللہ کے رسول
کہ یہ عورت تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہ رہی، اللہ کیسے ڈالیں گے اپنے بندوں کو کیسے ڈالیں گے؟ نبی جی نے فرمایا اللہ تو نہیں جاتے کوئی بندہ جہنم میں جائے، اللہ یہ کہ خود ہی وہ انکار کرے، اللہ کا انکار کرے اور اپنے لیے خود ہی جہنم میں جا رہا ہے، تو پھر اللہ تو نہیں چاہتے ہیں مگر وہ خود ہی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے، تو پھر کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت میں چلا جائے گا۔ تو بھائیوں میں عرض کروں گا کہ اللہ نے ہم سب کو ایک بہت پیارا مذہب عطا فرمایا، جو ہمارے سامنے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اتنی جنت جہنم کو بیان کیا، اتنا بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ اگر جنت جہنم ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے، جب بھی ہمارے اعمال کے اندر کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم تو جنت کی بات سنتے ہیں شوق پیدا ہوتا ہے، ان کے سامنے اتنی باتیں اتنی دفعہ آئی کہ شوق انتہا کو پہنچ گیا، نہ دن نہ رات، ہر وقت جنت کا شوق اور ہر وقت جہنم کا خوف۔ اس کے لیے میرے نبی نے بڑی محنت کی تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ دیکھو تھوڑی سے حالات آئیں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے بہت سی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوگی۔ تھوڑا سا حالات آئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول۔ انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی امتحان آیا، تھوڑا سا امتحان تمہارے اوپر بھی آئے گا، پھر اللہ تم کو بہت آگے تک پہنچا دیں گے، بڑی جنت ملے گی۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کچھ تو قدم اٹھائے۔ نبی جی جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، کتنی مشقتیں برداشت کر کے گئے۔ احد کے میدان میں آپ کا دندان مبارک ٹوٹا، آپ گھڑے کے اندر گر گئے، آپ کے اوپر کتنے طائف کے میدان میں تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 6 یا 9 میل تک آپ دوڑتے رہے، کوئی قدم اٹھتا نہیں اور کوئی زمین پہ رکھا نہیں جاتا تھا، اس پہ پتھر پڑتے تھے اور آپ آخر کے اندر آ کے بے ہوش ہو گئے۔ یہ سارے حالات آئے امت کو دکھانے کے لیے، امت کو بتانے کے لیے، دیکھو تمہارے نبی نے کتنی مشقتیں برداشت کی تھی، تم بھی تو کچھ کر کے جاؤ، نبی کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے کچھ۔ صحابہ نے کہاں پہنچ گئے، دنیا کی جو جگہ وہاں پر اس وقت موجود تھی، ہر جگہ پر پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی۔ ہوائی جہاز نہیں تھے، ریل گاڑیاں نہیں تھی، اونٹ اور خچر کے اوپر کہاں پہنچے، ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ بھائیوں اب ہم سے بھی مطالبہ ہے، جو ہم موجود ہیں، اگر ہم طے کر لیں کہ واقعی جب تک دین دنیا میں نہیں پھیلے گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، چند بچوں کو پالنا اور چند بچوں کی پرورش کرنا یہ کوئی کمال تو نہیں ہے، کمال ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ جانور بھی اور جو ہے نا یہ پرندے بھی تو اپنے بچوں کو پالتے ہیں۔ ہمارے لیے تو مطالبہ یہ ہے کہ خود بھی جہنم سے بچیں اور ساری انسانیت کو جہنم سے بچائے، خود بھی جہنم سے بچے اور ساری انسانیت کو بچائے۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نبی جی اپنے سینے سے لگائیں گے، کیسا مزہ آئے گا۔ چند روزہ زندگی ہے، قدم اٹھا لیں، قدم اٹھانے والے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کی مدد، جیسے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 9-10 مہینے کا، اس کے ماں باپ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کھڑا کر کے کہتے ہیں آؤ، ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کی ماں جلدی سے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ محلے میں مٹھائی تقسیم ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ہو گیا؟ آج بچے نے چلنا شروع کیا، ایک ہی قدم اٹھایا بھی تھا۔ جتنا اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، خدا کی قسم ایک آدمی غلط رخ سے صحیح رخ پر آتا ہے، اللہ اس سے کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ جس کے سب کچھ جنگل کے اندر ضائع ہو گیا، مرنے کے لیے لیٹ گیا،
مرنے کے لیے جب وہ لیٹ جاتا ہے اور اب میری موت آئے گی، مر جاؤں گا، اچانک اس کے سامنے اس کی اونٹنی سامان اور پانی کے ساتھ آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اے میرے بندے تو کتنا اچھا، اللہ کو کہہ رہا ہے، اور میں تیرا رب، الٹا جملہ کہہ رہا ہے، خوشی کے اندر الٹا جملہ کہہ گیا۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں جو غلط زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی میں آتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کر لیں غلط زندگی سے، صحیح رخ پر آ جائے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ یہ سارے گناہ کیے ہیں، یہ اس کو معلوم ہے میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، ہاں معاف کرنے والا نہیں اس کو معلوم ہے، جبھی تو آپ کے سامنے رو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے گناہ کتنے، اتنے خراب، اتنے عرب، اللہ کہتے ہیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی جگہ پر سب میں نیکیاں لکھ دو۔ روزانہ آسمان کہتا ہے اے اللہ تو نافرمان بندوں کو چھوڑ دے، میں ان پہ گر جاؤں، ختم کر دوں۔ زمین کہتی ہے میں ان کو اپنے اندر دھسا دوں، سمندر کہتا ہے میں بہا کے لے جاؤں، پہاڑ کہتے ہیں میں چلنا شروع کروں، ان سب کو قیمہ بنا دوں۔ اللہ کہتے ہیں ان کان عبدکم فشانکم بھی، اگر یہ تم نے ان کو پیدا کیا ہے اب تمہاری مرضی جو سزا دے دو۔ وہ ان کان عبدی، اگر یہ میرے بندے ہیں چھوڑو مجھے اور میرے بندوں کو۔ ان اتانی لیلا قبلتو، رات کے کسی حصے میں کہتے ہیں اے اللہ معاف کر دے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبْلَ، اگر دن کے کسی حصے میں کہتے ہیں اے اللہ معاف کر دے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو بھائیوں سب سے بڑا گناہ جو مجھ سے اور آپ سے ہوا، ہم سب نے نبی والے کام کو چھوڑا۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کی قبولیت کیا ہوتی ہے؟ پچھلے زندگی پر ندامت ہو اور کرنا شروع کر دیں اور آئندہ موت تک کرنے کا عزم کریں۔ ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ، موت تک دعوت کے کام میں آگے ہی بڑھتے رہیں گے۔ کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ ہو جس دن میں ہم پیچھے ہوں، ہر روز چند قدم ہم دعوت کے کام میں آگے ہی بڑھتے چلیں گے۔ اگر آج میں نے 3 گھنٹے دیے ہیں، کل 3.25 گھنٹے میں دوں گا اور پرسوں اس سے زیادہ دوں گا۔ اس سال میں نے چلہ لگایا ہے تو اب آئندہ سال میں 50 دن لگاؤں، آگے بڑھیں گے، پیچھے کبھی نہیں ہٹیں۔ استقامت اس کو نہیں کہتے جو کام کر رہے ہیں اسی پہ جم جائیں، اس کا نام استقامت نہیں ہے، یہ تو پیچھے آ جائے گا، گیند اوپر نہیں جائے گی تو نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ استقامت تو اس کو کہیں گے کہ چلہ لگایا ہے تو آگے بڑھے، 50 دن لگائے، 55 دن لگائے۔ اگر ہر ساتھ چلہ لگاتا ہے تو ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ جو نا 40 دن سے کم کے اندر یہ آنا شروع ہو جائے۔ گیند اوپر جب تک جاتی ہے ورنہ نیچے آتی ہے۔ 2.5 گھنٹہ لگا رہا ہے، آگے کا جذبہ نہیں ہے تو 2.5 گھنٹے بھی اس کے مشکل ہو جائیں گے اور یہ بھی پیچھے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ روز بروز ہمارا قدم آگے بڑھے، پیچھے نہیں ہٹے، کہیں انشاءاللہ۔ کون کون اپنے مقام پر روزانہ کم از کم 4 گھنٹے 5 گھنٹے دیں گے؟ صحیح ہے، بھولیں گے تو نہیں؟ اور سالانہ 4 مہینے دیں گے؟ اللہ دیکھو میں نے دونوں رخ آپ کے سامنے کر دیے، ترازو کے دونوں پلے آپ کے سامنے، ایک جنت کی شکل ایک جہنم۔ اب فیصلہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے اور ساری انسانیت کے لیے فیصلہ کروانا ہے۔ اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ابھی تک سارا مجموعہ بیٹھا ہوا تھا، اب درخواست یہ ہے کہ صرف 5-10 منٹ میں تشکیل ہوتی ہے، 5-10 منٹ بیٹھے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں اے اللہ تو لوگوں کو بھی قبول فرما، مجھے بھی قبول فرما۔ اس وقت کوئی بھی نہ اٹھے بھائی۔ جی بھائی فرمائے ماشاءاللہ، اللہ پاک بہت جزائے خیر سے پوری بات سنی۔ سب سے پہلے ملکوں کے لیے ارشاد فرمائے، سال 7 ماہ کے لیے، اندرون سال کے لیے ارشاد فرمائے ماشاءاللہ، نغد چلے کے لیے، 3 چلے کے لیے ارشاد فرمائے۔ تشکیل والے بھی ہمارے آ جائیں ماشاءاللہ تشکیل کے لیے، جو پلروں کے ساتھ جو تشکیل والے ہوتے ہیں وہ بھی ہمت فرما لیں اور ہمارے ساتھی بھی ماشاءاللہ فرمائے۔ جی ارشاد فرمائیں۔ انور سال کا ارادہ، کیا نام بھائی کا؟ انور سعید صاحب ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ جی ارشاد فرمائیں بھائی۔ محمد آصف صاحب، جی بھائی آصف صاحب 4 ماہ کا ارادہ، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا اندرون ملک کے لیے جو تیار ہیں
ذرا اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے زیارت کروا دیں گے، ذرا کھڑے ہوئے. جی ماشاءاللہ. اندرون ملک والے دیکھو بھائی، یہ بھی 1 سال کے لیے جا رہے ہیں. اندرون بیٹری سال والے بھی کھڑے ہو دیکھ جائیں لیں. ماشاءاللہ. ہمت کیسے فرمائیں. خوش نصیب، اللہ کی ان سے کوئی رشتہ داری ہے؟ ہاں، یہ جا سکتے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں. مسئلہ آخرت کا ہے. اور فرمائیے ماشاءاللہ آگے ماشاءاللہ. پیچھے والے اور فرمائیں. اندرون ملک سال کے لیے بھائی، جی بھائی جی ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو جائیے. یہ حضرات سب پیچھے آ جائیے. آ جائے سارے بھائی محراب کے پیچھے تشریف لے آئیں. آ جائے جی تشریف لے آئیں ماشاءاللہ. جی ابھی رکیں. آ جائے اندرون پیچھے آ سال والے جائیے، سارے پیچھے. ماشاءاللہ تشریف لے آئیں. صحن آ والے جائے بھی جی. باہر تشریف لے آئیے بھائی، ذرا آ جلدی جائے جلدی سے ماشاءاللہ کر لیجیے. تشریف لے آئیں. ان کو راستہ بھی دے دیجیے. جی ہمت فرمائے ماشاءاللہ. جی فرمائے ماشاءاللہ. آگے آ جائیں. آ جائے آ جائے آ جائے. ان کو راستہ دے دے بھائی. ان کو دیکھنا بھی ثواب. ان کے دعا بھی کرے کہ اللہ پاک نکلنا آسان فرما دے. اللہ سارے مسائل کو اپنی قدرت سے حل فرما دے. اور اللہ پاک نکلنے کے سبیل پیدا فرما دے. ان کے لیے دعا بھی کریں بھائی. دعا بھی کریں گے تو انشاءاللہ ایسا جیسے ہم ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، پورا پورا اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے. بڑی بڑی جی فرمائے ماشاءاللہ. والی ہیں بھائی. یہی تیاری ہے ہماری اور امت کی. جی ہمت فرمائے ماشاءاللہ. اور بھی ساتھی ہمت فرما لیں. اندرون سال کے لیے اور بھی ساتھی ہمت فرما لیں ماشاءاللہ. پیچھے آگے والے ماشاءاللہ. بھی تشریف لے آئے، آگے والے بھی. اللہ ان سب کا نکلنا آسان فرما دے. کہیں آمین. ان سب کے لیے دعا کیجئے اور ان سب کے لیے 2 رکعت پڑھ کے بھی دعا کر دیجئے. اللہ سب کا نکلنا آسان فرما دے. اے اللہ مجھے بھی تو اپنے راستے میں قبول فرما دے. آمین. اچھا جی اب فرمائے ماشاءاللہ. چلے کے لیے 3 چلے کے لیے ارشاد فرمائے. جی بھائی ماشاءاللہ. 4 کیا نام بھائی کا؟ بھائی گل نذیر صاحب. 4 ماہ کا ارادہ ماشاءاللہ. جامع مسجد فاروق اعظم، جامع مسجد فاروق اعظم سے انشاءاللہ چلے 3 چلے کی جماعت. بھائی عدنان صاحب کراچی اجتماع سے 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اللہ نقد فرمائے. شب جمعہ تو نقد کے لیے بھائی. بھائی عبداللہ صاحب ہر سال 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اللہ آسان فرمائے. بھائی سلطان صاحب 4 مہینے کا ارادہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. بھائی حیات علی صاحب 4 مہینے کا ارادہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ آسان. کیا نام بھائی کا؟ بھائی وسیم صاحب ہر سال 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اللہ آسان فرمائے. 19 سارے سے چلے 3 چلے کی جمع. بھائی ایسے ارشاد فرمائے ماشاءاللہ. سالانہ 4 مہینے والے کھڑے ہوئے. بھائی ہر سال 4 مہینے والے ہمت فرمائے. جو ہر سال 4 مہینے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی ہر سال 4 مہینے والے ہمت فرمائے. اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جی جائیے. جی کھڑے ہو جائیں. ہر سال 4 مہینے والے بھائی. جتنے بھی ہر سال 4 مہینے والے ساتھی ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. کھڑے رہیں سال ماشاءاللہ. کے بنسبت مرنے ہر کے سال بعد 4 کوئی مہینے کہے گا والے. مجھے سال لگانے کی اجازت دے دی جائے تو مل جائے گی. یہ اللہ نے موقع دیا ہے بھائی. ہر ماشاءاللہ. سال 4 مہینے بھائی. بھائی جنہوں نے ارادے کیے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں اور جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ بھی ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں. ہر سال 4 مہینے والے ماشاءاللہ. ہمت فرمائیں. ہمت فرمائیں. جن کے پہلے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں ہر سال 4 مہینے لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں ایسے سارے ساتھی ہمت فرما لیں ماشاءاللہ. جی بھائی اور ہمت فرما لیں. یہ سارے ساتھی محراب کے پیچھے تشریف لے آئے. آ جائیں ماشاءاللہ. آ جائیں تشریف لیں. ہر سال 4 مہینے والے ساتھی بھی تشریف لیں. بھائی مشتاق صاحب آ جائیں. جی آ جائیں ماشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے والے ساتھی تشریف لے آئے ماشاءاللہ. بھائی ان کو دیکھ لیں. ان کو راستہ دے دیں اور بھائی ان کے لیے دعا بھی کر دیں. ساتھی اللہ پاک ان کے سب کا نکلنا آسان فرما دے. اللہ پاک 2 رکعت بھی پڑھیے ان کے لیے. اللہ ماشاءاللہ. ہمیں بھی توفیق دیں گے انشاءاللہ. آ جائیں ماشاءاللہ. ہمت فرمائے. شمیم مسجد سے نقد چلے کی جماعت ماشاءاللہ. جی سالانہ 4 مہینے والے پیچھے آ جائیں ماشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے والے تشریف لے آئے ماشاءاللہ. آ جائیں. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ آسان فرمائے. جی اور ہمت فرمائے. بھائی سارے ساتھی چلے 3 چلے کے اعتبار سے ماشاءاللہ تاریخ کے تعین کے ساتھ صبح سے ساتھی ہمت فرما لیں انشاءاللہ. جہاں سے جماعتیں بن رہی ہیں اللہ قبول فرمائے. محمدی مسجد کی بیٹھک سے چلے 3 چلے کی جماعت انشاءاللہ. غوثیہ مسجد 11 دسمبر سے چلے 3 چلے کی جماعت انشاءاللہ. بھائی فروری کے مہینے تک ہم سب نے کراچی والوں نے 2000 جماعتیں دینی ہیں.
नगद भी हम निकलेंगे अपनी मस्जिदों से, जमातें भी फरमाएं 10 जमातें 12 जमातें अपनी मस्जिदों से हम तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। सुबह से जाने वाले चिल्ले 3 चिल्ले वाले कौन कौन हैं, ज़रा अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। जी माशाल्लाह, सुबह से जाने वाले चिल्ले 3 चिल्ले के लिए सुबह से जाने वाले हिम्मत फरमाए माशाल्लाह। जो जमातें आई हैं या इरादा रखते हैं साथी, बहुत अपने इलाके से, जी हिम्मत फरमाए माशाल्लाह। सुबह से जाने वाले चिल्ले 3 चिल्ले पर हजरात जो सुबह से निकल रहे हैं माशाल्लाह, चाहे वो सहन में हो, चाहे नई तामीर में हो, चाहे मस्जिद के अंदर हो, ऐसे सारे साथी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। इनकी खिदमत में दरख्वास्त है 19 नंबर सुतून पे तशरीफ़ ले जाएं। 19 नंबर सुतून पे ऐसे सारे साथी जो सुबह से चिल्ले 3 चिल्ले के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, ये सब साथी 19 नंबर सुतून पर तशरीफ़ ले जाएं। वहाँ पर तश्कील वाले साथी इनकी तरतीब बनाएंगे। हिम्मत फरमा ले माशाल्लाह। जी बाकी साथियों की खिदमत में दरख्वास्त है कि करीब तशरीफ़ ले आए, बाकी साथी करीब हो जाए। ये जो खाली जगह है इसको पूर्ण फरमा लें। अल्लाह बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे कि आप हजरात के इल्म में, जैसे अभी मौलाना ने फरमाया कि 2000 जमातें हमने इंशाअल्लाह इज्तिमा से देनी है, बल्कि फरवरी से पहले देनी है इंशाअल्लाह। और हम तो ये कोशिश करें कि जितना हमारे अल्लाह के फजल से मजमा है, जितनी हमारी मसाजिद हैं, अगर हर मस्जिद से भी एक जमात निकले तो कितनी जमातें बन जाएंगी अल्लाह के फजल से। तो हम तो कोशिश ये करें कि भाई सारे ऐसा ज़ोर लग जाए, हमारा सब मिलके ऐसे ज़ोर लगा लें कि इंशाअल्लाह हमारा इज्तिमा से पहले जो 2000 का तकाज़ा ये डबल और उससे भी ज़्यादा हो जाए। इसकी हिम्मत कर लें सारे साथी, और नियत भी कर लें इंशाअल्लाह कि हम इंशाअल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे कि अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जमातें बना के अपनी मस्जिद से रवाना करेंगे। तो सारे भाई इसकी नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह। इसी तरीके से 20 जमातें, हाँ, इसी तरीके से 20 जमातें हमने मुल्कों के लिए तैयार करनी है इंशाअल्लाह। ये भी इज्तिमा से पहले हमने देनी है इंशाअल्लाह, जो हमारा कराची इज्तिमा होगा। और इसी के साथ साथ अंदरों उस साल की जमातें भी 20 जमातें हमने इंशाअल्लाह पूरी करनी है। तो भाई हम सारे के सारे मिलके कोशिश में लग जाएंगे, सब मिलके जोर लगाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह इस तकाज़े को अपनी कुदरत से पूरा फरमाएंगे अल्लाह पाक। तो सारे भाई कोशिश कर लेंगे ना इंशाअल्लाह। सिर्फ 2 मिनट के अंदर फरमा दें कौन सी मस्जिद वाले आइंदा हफ्ते अपनी मस्जिद से जो है ना जमात लेकर आएंगे चिल्ले 3 चिल्ले, ज़रा जल्दी से फरमा दें। माशाअल्लाह। जी भाई फरमाएं। ऐसे मसाजिद वाले जो इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते लेकर आएंगे। नई सब्जी मंडी बिलाल मस्जिद से इंशाअल्लाह 2 3 4 जमातें लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। जी और फरमाएं। और कहाँ से? पटेल पाड़ा जहांगीर रोड से इंशाअल्लाह चिल्ले 3 चिल्ले की जमात। जी मोहम्मदी मस्जिद फातिमा मस्जिद से, कौन सा इलाका? गुलिस्तान जौहर फातिमा मस्जिद से इंशाअल्लाह चिल्ले 3 चिल्ले की जमात लाएंगे। भाई देखें ये मस्जिद वाले जमात निकालने की नियत कर रहे हैं, हम सब कर सकते हैं। बस मस्जिद के अंदर 8 घंटा 7 घंटा 5 घंटा ज़रा जम के बैठेंगे ना तो इंशाअल्लाह हमारे बड़े तो कहते हैं कि हर हफ्ते चिल्ले 3 चिल्ले की हर गज से जमात बन सकती है। तो इसके लिए नियत कर लें कि अपनी मस्जिदों में हम डेरा लगाएंगे, बैठेंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हर मस्जिद वाले कम से कम एक जमात तो ज़रूर लेकर आए। ठीक है इंशाअल्लाह। अपनी मस्जिद में 2.5 घंटा तो नए आदमियों से लें, आप सब तो पुराने आदमी हैं, 5 6 7 घंटे अपनी अपनी मस्जिदों में देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन देगा भाई? अच्छा भाई, हर हफ्ते जमात आएगी इंशाअल्लाह आपकी मस्जिद से। अब दरख्वास्त है कि जैसे आप हजरात के इल्म में अल्लाह के फजल एहसान से कि रायगंज मरकज़ भी हमारा मरकज़ है, और दिसंबर का महीना आप हजरात के सामने अल्लाह के फजल एहसान से हर साल दिसंबर के महीने में एक तरतीब बनती है। और रायगंज वाले जो है यानी पहरा और मतबख की खिदमत के लिए कराची वालों को ये तकाज़ा दिया हुआ है कि 400 आदमी कराची से हमने पहरा और मतबख की खिदमत के लिए देने हैं। और ये तकाज़ा सालाना चिल्ले के अलावा है, और 3 चिल्ले वाले हजरात इसमें तशरीफ़ ले जाते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसमें दरख्वास्त है कि ऐसे वो अहबाब जिनके सालाना चिल्ले भी लगे हुए हैं अल्लाह के फजल एहसान से, और 3 चिल्ले भी लगे हुए हैं, और वो इस तकाज़े पे जाने की नीयत रखते हैं, इरादा रखते हैं, उनकी खिदमत में भी दरख्वास्त से अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। जी फरमाए माशाल्लाह। ऐसे साथी जो जाने की नीयत करते हैं, इरादा करते हैं, उनकी खिदमत में दरख्वास्त है वो भी खड़े हो जाए माशाल्लाह, एक माह रायगंज के तकाज़े के लिए। हिम्मत फरमाए माशाल्लाह। जमा
ٹھیک ہے، تو بھائی ان ایسے ساتھیوں کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ یہ بھی پیچھے تشریف لے آئیں، اور ایک گزارش یہ کہ اس مجمع میں ایسے احباب جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں وہ سارے ساتھی ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، چاہے وہ نئی تعمیر میں ہو، چاہے وہ مدرسے کی تعمیر میں ہو یا صحن میں ہو، تمام 4 مہینے والے جن کے پہلے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں ایسے سارے ساتھی ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔ باقی ساتھی اپنی ضروریات میں لگ جائیں، انشاءاللہ نماز کا وقت دے دیا جائے گا۔ باقی 3 چلے والے ساتھی ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، آ جائیں جی۔ تمام 4 ماہ والے ساتھی جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں وہ سارے ساتھی ممبر کے قریب تشریف لے آئیں۔